موقف نمبر 6، شیخ صاحب قنوت وطر میں رکوع سے پہلے دعا کرنے کے قائل تھے، ہاتھ باندھ کر ہی۔ دارالسلام کی جو نماز نبوی چھپی اس میں بھی انہوں نے یہ بات لکھ دی کہ رکوع کے بعد قنوت کرنا ثابت نہیں ہے، وہ قنوت نازلہ ہے، اور قنوت نازلہ پھر ہاتھ اٹھا کر ہوگی۔ قنوت وطر جو عشاء کے ہیں وہ ہاتھ باندھ کر ہوں گے اور رکوع سے پہلے۔ وطر میں رکوع سے پہلے قنوت پڑھی جائے؟ ہاں جی یہ صحیح ہے، رکوع سے پہلے، رکوع سے پہلے اور ہاتھ باندھ کے ہی پڑھی جائے، بہتر یہی ہے، بہتر یہی اور ہے۔ اس میں سورہ فاتحہ کے بعد ہم سورت میں لاتے ہیں، پھر بعد میں پڑھتے ہیں دعائے قنوت، اس میں وقفہ کیا جائے کہ رفع دین جیسا کرتے ہیں ہم سے لوگ؟ اگر ہنجوں کی طرف جین کر لے اللہ اکبر کے تو بھی ٹھیک ہے، کچھ آثار ہے، اور اگر آثار ہے اس بات آثار ہیں، آپ نے بتایا تھا۔ اور اگر وہ نہیں کرتا تو وقفے کے بغیر پڑھتا تو اللہم انا نستعینک و نستغفرک، یہ روایت صحیح ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ سے ثابت ہے، ثابت ہے، کچھ تقدیم تاخیر کے ساتھ، ہاں یہ جائز ہے۔ سر 3 وطر کا ذرا طریقہ بتا دیں، کیا ہوگا 3 وطر کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دے پھر ایک پڑھے، اچھا، یہ تو صحیح ابن حبان وغیرہ میں موجود ہے۔ اگر کوئی تینوں ایک اسلام سے اور درمیان کا تو پھر حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ مغرب کے مشابہ 3 وطر نہ پڑھو، ٹھیک ہے، ہاں تو پھر اس طرح یہ ہوگا کہ دوسری رکعت میں تشہد کے لیے نہیں بیٹھے گا، نہیں بیٹھا نا، تو تیسری میں اب جب کھڑا ہوگا تو رفع دین کرے گا؟ کرنا چاہیے، کرنا چاہیے، کیونکہ اذا قاموا من الركعتين۔ اور اب الحمدللہ میں اسی لیے یہ بات چاہے کسی کو بری لگے، میں مسلمانوں کے جتنے مکاتب فکر ہیں ان میں سب سے زیادہ محبت اہل حدیث سے کرتا ہوں، اسی لیے کہ ان کو جب کوئی بات پتہ چل دے تو ان کو اپنا کوئی بابا اپنا بزرگ نظر نہیں آتا۔ الحمدللہ شیخ صاحب نے یہ پوائنٹ آؤٹ کی چیز تو اہل حدیث کی مسجدوں میں انقلاب آیا، اور اکثر مساجد میں تو میں نے جا کر احادیث جب پیش کی صحیح بخاری سے 1002 نمبر حدیث، تو لوگوں نے کہا جی ہم 20 سال سے کر رہے تھے لیکن کل سے اب قنوت رکوع کے پہلے ہوگا۔ اب یہ بات لوگوں کی داڑھی سفید ہو جاتی ہے، لوگوں کی ڈگریاں جو ہیں وہ گنتے رہیں، اتنی ڈگریاں ہوتی ہیں، لیکن یہ بات ان کو مرتے دم تک سمجھ نہیں آتی کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک حجت ہے۔ جو میں کہتا ہوں اہل حدیث کے بچے بچے کو یہ بات پتہ ہے، یہ ایسا زبردست انجیکشن لگ گیا ہے کہ کتاب و سنت حجت ہے، اس سے بڑا کوئی ایسٹ ہی نہیں ہے۔ تو سب سے آسان بات سمجھانا ان کو ہے، اس کے بعد بریلوی، پھر دیوبندی، پھر اہل تشیع۔ بہرحال میں سب کو مسلمان سمجھتا ہوں، ان سے عقائد کا اختلاف اپنی جگہ۔ تو اس حوالے سے صحیح بخاری میں 1002 نمبر حدیث ہے کہ انس ابن مالک کہتے ہیں وہ شخص جھوٹا ہے جس نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قنوت وطر میں دعائے قنوت رکوع کے بعد پڑھتے تھے، جھوٹا ہے وہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پہلے پڑھتے تھے، سوائے 1 مہینہ کے لیے جو آپ کے 70 صحابہ کو دھوکے سے شہید کیا گیا قنوت نازلہ، وہ آپ نے رکوع کے بعد پڑھی۔ الحمدللہ بالکل واضح صحیح بخاری کے اندر یہ موجود ہے۔ تو یہ انہوں نے کتاب میں بھی چھاپ دیا، اور اس کی وجہ سے لوگوں نے رجوع کیا، اور پھر اسی نماز نبوی میں دارالسلام والی میں شیخ صاحب نے علماء عرب کا بھی رد کیا، کیونکہ علماء عرب دعا کے بعد جو ہم عام حالت میں دعا کرتے ہیں، جب کبھی بھی دعا کے بعد چہرے پہ ہاتھ پھیرنے کو بدعت کہتے ہیں، تو شیخ صاحب نے الادب المفرد سے صحیح بخاری کی سند کے اوپر الادب المفرد جو امام بخاری کی کتاب ہے اس میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 609 نمبر حدیث نقل کی کہ سیدنا عبداللہ بن عمر اور سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما جب بھی دعا کیا کرتے تھے تو دعا کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو چہرے پر پھیرا کرتے تھے، اور کہا یہ حدیث بالکل صحیح ہے، اور الحمدللہ اس کی وجہ سے یہ بات بھی، ویسے یہ پاکستان میں تو 99.9% اہل حدیث کا عمل اس پہ ہے، اور امت کا عملی تواتر اور اجماع ہے۔ بہرحال اس حوالے سے 250 منٹ کی میری گفتگو ہے، مسئلہ نمبر 75A اور B کے نام سے بدعت سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ، اس میں نے یہ چیزیں بیان کی ہیں۔